سے کبھی کسی نے فقہ القلوب کا کوئی لیکچر اٹینڈ کیا اس سے پہلے؟ آن لائن ہی ظاہر ہے کہ یہاں تو نہیں ہوتی کلاس، وہ تو اسلام آباد میں ہوتی ہے یا پھر کینیڈا میں ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو اس کتاب کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. فقہ القلوب ایک ایسی کتاب ہے کہ جو عربی زبان میں ہے، لیکن بہت سے ایسے کانسیپٹ اس میں کلیئر کیے گئے ہیں جن کا تعلق ہمارے دل کی دنیا سے ہے. یعنی جو ہماری سوچوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جو ہمارے دل کو بدلتی ہے، جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کتاب کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے. یہ کتاب کئی سال پہلے آئی تھنک 2012 میں نے شروع کی تھی، اور اس میں ہر ہفتے بس ایک لیسن ہوتا ہے اور وہ فرائیڈے کو ہوتا ہے. اتفاق سے کوینٹری کا دن فرائیڈے بنا، تو اس لیے آپ کو یہ کتاب پڑھنی پڑ گئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مشکل نہیں، میں ساتھ ساتھ ترجمہ کروں گی اور آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے فقہ التوکل، توکل کا علم. توکل کیا چیز ہوتی ہے؟ توکل کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ تو یہ کتاب کے دوسرے والیوم میں سے پیج ہے 767. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جی تلاوت کیجئے. جی ٹھیک ہے، قریب کر لیجئے. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو. گویا توکل ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو پھر ہمارے اندر یقیناً توکل بھی ہونا چاہیے. وقال اللہ تعالی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. پہلے ساؤنڈ ٹھیک تھی، اب ایکو آ گئی ہے. ایکو ختم کریں. تو یہاں توکل کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو توکل کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ کون سی دعا، کون سا کام کس وقت پورا ہونا چاہیے. ہم انسان جلد باز ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور جو وقت اس کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا، اور اللہ کا کوئی وعدہ بھی جھوٹا نہیں. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے.
وہ اس سے نہ زیادہ ہوگا، نہ کم ہوگا، نہ آگے ہوگا، نہ پیچھے ہوگا۔ پھر مؤلف لکھتے ہیں التوکل من اعظم مقامات الدین و اجلها و افضلها، توکل دین کے عظیم اور بڑے اور افضل ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یعنی دین کا ایک بڑا افضل اور بہت بڑا حصہ ہے یہ، یعنی توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ دیندار ہونے کی علامت ہے۔ وقد امر اللہ انبیاءہ ورسلہ وعبادہ بالتوکل علیہ، اور یقیناً اللہ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں اور اپنے بندوں کو اپنے اوپر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی بھی ایکو ہے، کائنڈلی آواز صحیح کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء، نبیوں کو، رسولوں کو اور باقی ایمان والوں کو کیا حکم دیا ہے کہ وہ توکل کریں۔ وَحَثَّهُمْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ، اور ان کو اس کی ترغیب دی ہے ان کے تمام حالات میں، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں توکل کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں آ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ فکر پریشانی ہو کہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں، ٹائم پر پہنچ جائیں۔ آپ نے سارے انتظامات کر لیے، آپ نے گاڑی بھی نکال لی اور آپ اپنی طرف سے صحیح ٹائم پر نکلیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ ٹائم پر پہنچیں۔ اب اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک انگزائٹی ہوگی کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے جلدی پہنچنا چاہیے۔ اب اس انگزائٹی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توکل کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی کوشش کر لی ہے، اب وقت پر پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، اور میرا اس پہ بھروسہ ہے، توکل ہے کہ وہ مجھے پہنچا دے گا۔ اب یہ جب توکل آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، باقی اللہ کے ذمے ہے، اور جو وقت اللہ نے لکھا ہے وہی میرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اور اس طرح آپ اپنی زندگی میں ایک آسانی میں آ جاتے ہیں۔ وقت تو وہ گزرنا ہی ہے، جتنا آپ کی ٹریولنگ ٹائم ہے وہ تو اس سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا، لیکن آپ حالات کو بھی نہیں بدل سکتے، آپ ٹریفک کو بھی نہیں چینج کر سکتے، لیکن آپ اپنے دل کو پرسکون کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ کس چیز سے؟ توکل سے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ سے مدد مانگ کے، اللہ سے دعا کر کے۔ وَفِيمَا أَمَرَهُمْ، اور اللہ نے ان کاموں میں بھی توکل کا حکم دیا ہے جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ وَفِيمَا تَعَبَّدَهُمْ بِهِ، اور جن میں اللہ نے ان سے اطاعت، عبادت کو طلب کیا ہے۔ ان سب معاملات میں ہمیں توکل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توکل کرتے ہیں۔ اب دو فائدے ہو گئے نا، ایک تو آپ سکون میں آ گئے، اور دوسرا آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی۔ اور اگر آپ وہ وقت بے چینی اور پریشانی میں گزارتے ہیں تو اللہ کی نظر میں بھی آپ پسندیدہ نہیں ہوتے، اور خود اپنی نظر میں بھی آپ پسندیدہ نہیں، خود آپ خود بھی ایک تکلیف میں ہیں، ایک بے چینی لاحق ہے آپ کو۔ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ وَالْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ كِفَایَتَهُ لِلنَّاسِ مَقْرُونَةٌ بِتَوَكُّلِهِمْ عَلَيْهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ کا کافی ہونا اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ اس پر توکل کیا جائے، یعنی اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر
اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اپنے معاملات اس کے حوالے کریں۔ وَأَنَّهُ كَافٍ مَّن تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے کام بنا دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ جَزَاءً مَعْلُومًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کے اعمال میں سے ہر عمل کے لیے ایک معلوم بدلہ مقرر کیا ہے۔ مثلا اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس میں سے اگر ایک حرف بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس پہ 10 نیکیاں، تو یہ اجر کیا ہے؟ معلوم ہے کہ ہر حرف پر مجھے 10 نیکیاں ملیں گی۔ وَجَعَلَ نَفْسَهُ جَزَاءَ الْمُتَوَكِّلِ عَلَيْهِ وَكِفَایَتُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ نے اپنی ذات کو اس کا بدلہ اور اس کی کفایت قرار دیا ہے۔ یعنی توکل کا اتنا بڑا اجر کہ جو توکل کرتا ہے اس پر یہ نہیں بتایا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی یا 20 ملیں گی، اس کا بدلہ کیا ہے کہ اس کو اللہ کی مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس کا بدلہ قرار دیا ہے۔ کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جی پڑھیے۔ اور قریب کر لیجئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں میں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور وہ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے توکل کرنے کا فائدہ۔ کیا فائدہ؟ 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ نمبر 2، وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ثم قال فی التوکل، پھر اللہ نے توکل کے بارے میں فرمایا۔ جی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ فَالتَّوَكُّلُ أَقْوَى السُّبُلِ عِندَهُ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، چنانچہ توکل اللہ کے نزدیک تمام ذرائع سے زیادہ طاقتور ذریعہ ہے۔ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَالتَّوَكُّلُ نِصْفُ الدِّينِ، اور توکل کرنا آدھا دین ہے۔ وَالنِّصْفُ الثَّانِي الْإِنَابَةُ، اور باقی آدھا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فَإِنَّ الدِّينَ اسْتِعَانَةٌ وَعِبَادَةٌ، پس دین کا مطلب ہے اللہ سے مدد طلب کرنا اور اس کی عبادت کرنا۔ تو دین کیا ہے؟ دنیا کی مشکلات میں صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ تو کیا ہوا؟ فَالتَّوَكُّلُ هُوَ الْإِسْتِعَانَةُ وَالْإِنَابَةُ هِيَ الْعِبَادَةُ، بس اللہ پر توکل کرنا اللہ سے مدد مانگنا ہے اور رجوع کرنا عبادت ہے۔ آپ دیکھیے کہ زندگی میں کتنے مسائل ہوتے ہیں نا، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں مشکل آ جاتی ہے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی ہسبینڈ کی طرف سے، کبھی فائنینشل سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی کام کا کوئی پریشر آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ یہ زندگی کی مشکلات ہیں نا بہت ساری۔ اب اس میں آپ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس مشکل سے نکلیں، لیکن آپ کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے، ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، غیبی مدد چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ صرف اپنی کوششیں کافی نہیں ہوتی۔ تو وہ کس سے آتی ہے؟ اللہ پر
توکل کرنے سے. وقد خاطب اللہ بالتوکل احب الخلق الیہ واقربہم الیہ واکرمہم علیہ وہم المؤمنون. اور اللہ نے توکل کے ساتھ مخاطب کیا ہے اپنی مخلوق میں سے سب سے محبوب ہستی کو. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہیں، اور وہ ہیں مومن. وَأَمَرَهُمْ بِهِ، اللہ نے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے. وَجَعَلَهُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ إِيمَانِهِمْ، اور توکل کو ان کے ایمان کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا ہے. وَمَن لَا تَوَكُّلَ لَهُ لَا إِيمَانَ لَهُ، جس کے پاس توکل نہیں اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہو اور اللہ پہ ٹرسٹ نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ نہ کریں. فقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پڑھیے. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو. وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں. یہ مومنوں کی خوبی بتائی گئی ہے قرآن مجید میں. پہلی خوبی کیا ہے کہ اللہ کا نام آتے ہی ان کا دل اللہ کی ہیبت اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہے. اگر ان سے کوئی کہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو وہ اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا بس نام آ جائے تو وہ جھک جاتے ہیں. یہ ایمان کی علامت ہے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ کیا میرا ایمان ایسا ہے کہ اللہ کا ذکر آتے ہی میں سر تسلیم خم کر دیتی ہوں، اور قرآن کی آیات کی تلاوت سن کے میرا ایمان بڑھتا ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور مشکلات کے وقت ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر ایسی یہ تین چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ سچے مومن ہیں. وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ رُسُلِهِ أَنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ مَلْجَأُهُمْ وَمَعَاذُهُمْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں خبر دی ہے کہ اللہ پر توکل کرنا اس کے پیغمبروں کی تمام حالات میں پناہ گاہ اور حفاظت کا مقام تھا. تو اللہ عز و جل نے فرمایا، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو. اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم مسلم ہو. تو انہوں نے کہا، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، باقی انبیاء کو
اور ایمان والوں کو بھی توکل کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہوگا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، ہم نے کر لیا، اللہ کا حکم آیا ہم نے مان لیا. فالتوکل اصل لجمیع مقامات الدین من الایمان والاحسان. چنانچہ توکل کرنا دین کے تمام مقامات کی بنیاد ہے، وہ مقام ایمان کا ہو اور احسان کا ہو، وَلِجَمِيعِ اعمال الاسلامی اور اسلام کے تمام اعمال کا مقام ہو، وَمَنزِلَتُهُ مِنْهَا مَنزِلَةُ الْجَسَدِ مِنَ الرَّأْسِ، اور ان مقامات میں توکل کا مرتبہ ایسے ہے جیسے جسم میں سر کا مرتبہ. فَكَمَا لَا يَقُومُ الرَّأْسُ إِلَّا عَلَى الْبَدَنِ، جیسے سر جسم کے بغیر رہ نہیں سکتا، یعنی اگر ہمارا جسم نہ ہو تو یہ سر کہیں بھی کام نہیں ہو سکتا. فَكَذَلِكَ لَا يَقُومُ الْإِيمَانُ وَمَقَامَاتُهُ وَأَعْمَالُهُ إِلَّا عَلَى سَاقِ التَّوَكُّلِ. اسی طرح ایمان اور اس کے مقامات اور اس کے اعمال قائم نہیں ہو سکتے مگر توکل کے تنے پر. توکل کیا ہے؟ ایک درخت، جیسے ایک درخت ہو نا تو اس میں جو بیج کا تنا ہوتا ہے نا، وہ بنیادی تنا ہے، یعنی جس کے اوپر آپ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں باقی ساری شاخیں. اچھا ابھی آپ جب گھر جائیں گے نا تو آپ راستے میں بڑے بڑے درختوں کو دیکھیے گا. جتنا بڑا درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں اور ٹہنیاں بھی اتنی مضبوط اور بڑی بڑی اور بھاری ہوتی ہیں. تو میں ابھی آتے ہوئے ایک درخت دیکھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس تنے نے، ایک سٹیم نے، جو ٹرنک ہوتا ہے بیچ کا، اس نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. یعنی اگر وہ ساری شاخیں کاٹ کے کسی کو اٹھانی پڑے تو منو ٹنو ہوں، اور یہ اتنے سارے ایک پلر نے سب کچھ اٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں. جب درخت کی جڑیں مضبوط نہیں رہتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آندھی آتی ہے اور وہ درخت ساری شاخوں، پھولوں پھلوں سمیت جا گرتا ہے. لیکن جو درخت مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نہ صرف یہ کہ شاخیں پھیلاتا ہے بلکہ پتے اور پھول اور پھل. اور آپ دیکھیے کہ جب ایک ایک درخت سے بعض اوقات آپ کو اپنے نیبر سے پتہ چلتا ہوگا کہ اس دفعہ ہمارے درخت سے اتنے کیجی اپریکاٹس اتری ہیں، اتنے کیجی پلمز اترے ہیں. یہاں کے فروٹس تو یہی ہے نا جو لگتے ہیں. تو قریب کی مثال دے رہی ہوں. تو آپ سوچتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. اگر سوچتے ہیں، نہ سوچے تو اور بات ہے. اگر سوچتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اس درخت نے اتنے کیجی وزن اٹھایا ہوا تھا، اور وہ وزن صرف ان پھلوں کا نہیں، ان ٹہنیاں اور وہ شاخیں اور پتے اور باقی سب چیز ساتھ ہے. تو اسی طرح جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، توکل زیادہ ہوتا ہے، وہ زندگی کے بڑے سے بڑے بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے، پھر وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، پھر اس کی ذات سے خیر پہنچتی ہے. لیکن جو تنا خود ہی کمزور ہو، ہل جل ہو، تو وہ تو کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عمارتیں پلرز پر کھڑی ہوتی ہیں تو وہ چھت کا کتنا زیادہ وزن ہوتا ہے، لیکن وہ چند پلرز نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے. پلرز کے اندر لوہا ہوتا ہے اور اس کو بہت سٹرونگ کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ سارا بوجھ اٹھا لے. تو اسی طرح ایمان اور ایمان سے متعلقہ چیزیں اور ہمارے عمل ہو ہی نہیں سکتے جب تک توکل کا تنا نہ ہو، توکل کا ٹرنک نہ ہو. توکل ایک عمارت، ایک انسان کے اندر ایسے ہی ہے جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے اور اس پہ سر ہوتا ہے، یا درخت ہوتا ہے اور اس کا تنا ہوتا ہے. بھروسہ ہوگا اللہ پر توکل ہوگا تو پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک بچے کی مثال لیں. بچہ کمزور ہوتا ہے نا، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کو کہیں کہ 1 کلو کا وزن بھی ساتھ اٹھا لے
اٹھا سکے گا؟ اور پھر آپ کہیں اٹھا کے چلو بھی، چل سکے گا؟ نہیں۔ اسی طرح کوئی بوڑھا انسان ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اس کو اپنا جسم اٹھانا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ آپ ذرا ایک بھاری سوٹ کیس بھی اٹھا لیں ساتھ اور چلیں، وہ نہیں چل سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں کا توکل کمزور ہوتا ہے وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بہت سے رسک لینے پڑتے ہیں، آپ کو مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کر نہیں پاتے کیونکہ آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہی نہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو جن لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرے لیے رستے کھولے گا، وہ میری مشکلیں آسان کرے گا، ایسے لوگ پھر زندگی میں آسانی سے چلتے رہتے ہیں۔ زندگی کا یہ سفر مشکل سفر ہے، زندگی کے ہر سٹیج پر مشکلات الگ ہوتی ہیں۔ کبھی آپ بچے تھے تو اسکول کا ہوم ورک بڑا بوجھ لگتا تھا اور بستہ بھی بڑا بھاری لگتا تھا، پھر بڑے ہوئے تو کچھ اور بوجھ پڑ گئے، پھر اور شادی ہوئی تو کچھ اور بوجھ پڑ گئے، اور پھر بڑھاپے میں کچھ اور بوجھ پڑ گئے۔ تو ساری زندگی انسان کسی نہ کسی طرح کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے۔ تو اس سے وہ بوجھ جو ہے تبھی اٹھا سکتا ہے جب اس کا توکل مضبوط ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توکل مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ فَالتَّوَكُّلُ، کرسی نہیں ہلنی چاہیے، آپ کی ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے، ایک جگہ جم کے بیٹھے۔ پھر ہے وَيَنْشَأُ التَّوَكُّلُ مِنْ عِلْمِ الْعَبْدِ أَنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ وَالْخَلَائِقُ كُلُّهَا فِي قَبْضَةِ اللَّهِ وَهِيَ مَوْكُولَةٌ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ۔ توکل اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اس بات کو جان لے کہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ساری مخلوقات اللہ کے قبضے میں ہیں، اور وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کی گئی ہیں۔ سمجھ آئیے جو یہ ہوتا ہے توکل، کیا سوچنا کہ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں؟ بیدہ الامر کلہ، ہم پڑھتے ہیں بیدہ الامر کلہ، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ساری مخلوقات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ساری مخلوق کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے، ساری مخلوق کے پیشانی کے بال بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اور سب کے سب اللہ کے حوالے ہیں۔ اس کے اذن کے بغیر، اس کی دی ہوئی طاقت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ دیکھیے، جب آپ دیکھیں گے نا کہ سب بندے اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اب آپ کو کسی سے ڈر لگ رہا ہے، ایسا ہوتا ہے آپ ڈرتے ہیں۔ کہ ایک بہن نے مجھ سے ایک پروگرام میں کہا کہ ان کے دل میں ہر وقت ایک خوف سا رہتا ہے، اس بات کا خوف کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، اور بعض اوقات ہمیں انسانوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اپنی بیماری میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مر جائیں گے یا کچھ اور، کئی چیزوں کا ڈر ہمارے اوپر لگا رہتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے ساری اللہ کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا رب اسے کرنے نہیں دے گا۔ سمجھ آئی؟ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، لہٰذا میرا رب میری حفاظت کرے گا، مجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اس توکل نے، اس بہادری نے انسانوں سے بڑے بڑے کام کروائے ہیں۔ جب انسان اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے، معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر سکون کی نیند سوتا ہے۔
کیونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. میں سو رہا ہوں، میرا رب جاگ رہا ہے. میں کمزور ہوں، میرا رب طاقتور ہے. میں جاہل ہوں، میرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت کتنی زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توکل بڑھ جاتا ہے. وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِّنْهَا، اور بندہ ان معاملات میں سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں. فَهُوَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِّنْ اعْتِمَادِهِ عَلَيْهِ، بس بندے کا اللہ پر اعتماد کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. وَتَفْوِيضِ أَمْرِهِ إِلَيْهِ، اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. وَثِقَتُهُ بِهِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، اور بندہ اللہ پر بھروسہ دو وجوہات کی بنا پہ کرتا ہے. من جہت فقر العبد الى ربه وعدم ملکه شیئا البتہ، اس لحاظ سے کہ بندہ اپنے رب کا محتاج ہے، اور یہ کہ بندہ قطعی طور پر کسی چیز کا مالک نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. ومن جہت کون الامر کلہ بید اللہ، اور اس لحاظ سے بھی کہ تمام کے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. والتوکل ینشأ من ہذین العلمین، اور توکل ان دونوں طرح کے علم سے پیدا ہوتا ہے. کس علم سے؟ کہ بندہ محتاج ہے، بندوں پہ بھروسہ نہیں کرنا کیونکہ وہ خود ضرورت مند ہے. اب دیکھیے کہ ہماری فرسٹریشن کس بنا پہ ہوتی ہے؟ جب ہم بندوں پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور وہ غریب اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتے، ہمارے لیے کیا کریں گے؟ تمام کے تمام انسان محتاج ہیں. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، سب کے سب محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے. باقی سب محتاج ضرورت مند ہیں. جب بادشاہ بھی ضرورت مند ہیں، جب مالدار بھی ضرورت مند ہیں، جب طاقتور بھی ضرورت مند ہیں، تو ہمیں ضرورت مندوں کے آگے اپنی ضرورت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پھر اپنی ضرورت کس کے آگے رکھنی چاہیے؟ اللہ کے آگے. اور بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پہ. میرا رب یہ کر دے گا میرے لیے، مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے، میرا رب میری مشکل آسان کر دے گا، میرا رب میری ضرورت پوری کر دے گا، میرا رب ہے نا. لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے میں ہوں نا، تمہارا باپ ہوں نا میں، تمہیں کیا فکر کی ضرورت ہے؟ نہیں، باپ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات کام نہیں آتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ پر بھروسہ کرے، اور دوسری طرف یہ یقین رکھے کہ سب کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں، کرنا اس نے، لہٰذا مجھے فکر کی ضرورت نہیں. وَمَقْصُودُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَسْلِيمُ الْأَمْرِ إِلَى مَنْ هُوَ لَهُ، اور اللہ پر توکل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ اس ہستی کے حوالے کر دیا جائے جو اس معاملے کا مالک ہے. وَأَزْلُ نَفْسِهِ عَنْ مُنَازَعَةِ مَالِكِهِ وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهِ فِيهِ، اور خود مالک سے تنازع کرنے سے دستبردار ہو جائے اور اس کام میں اسی پر اعتماد کرے. وَخُرُوجُهُ عَنْ تَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ وَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَكَوْنُهُ بِهِ إِلَى تَصَرُّفِهِ بِرَبِّهِ وَكَوْنُهُ بِهِ سُبْحَانَهُ دُونَ نَفْسِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ عَنْ رُسُلِهِ. اور اس معاملے میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے سے نکل جائیں کہ جس طرح میں چاہتا ہوں چیزیں ویسے ہو جائیں، اور اپنی تدبیر اور طاقت کے استعمال سے کہ ان پہ بھروسہ نہ کرے، اور وہ اس کام میں اپنے رب کے تصرف کے ساتھ کھڑا ہو کہ میرا رب جیسے کرے گا نا وہ زیادہ اچھا ہوگا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہو
اور اپنی ذات کے فیصلے کے ساتھ نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں فرمایا. پڑھیے. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اور آخر ہمیں کیا ہے، اور آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں جبکہ اسی نے ہمارے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور جو اذیت تم ہمیں پہنچا رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر ہی کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یہ کس نے کہا تھا؟ پیغمبروں نے، ایمان والوں نے، کہ ہم آخر کیوں نہ اللہ پہ توکل کریں جبکہ اس دین کی طرف اس نے ہماری رہنمائی کی کہ اسے قبول کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور پھر یہ کہ لوگوں کی طرف سے اگر رکاوٹ آ رہی ہے، مخالفت آ رہی ہے، مشکلات آ رہی ہیں تو ہم اس پر صبر کریں گے. اور توکل کرنے والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یاد رکھیے توکل کے ساتھ صبر بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اگر آپ میں صبر نہیں نا تو آپ توکل نہیں کر سکتے. فالانبیاء واتباعهم يتوکلون علی ربهم فی جلب مصالحهم ودفع مضارهم. بس انبیاء اور ان کے پیروکار اپنی مصلحتیں حاصل کرنے میں اور اپنے نقصانات کو دور کرنے میں اپنے رب پر توکل کرتے تھے. لعلمہم بتمام کفایتہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ مکمل کفایت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال ہر لحاظ سے کافی ہے ہمارے لیے. وہ کمال قدرت ہی، اور اس کی قدرت کامل ہے. وہ عموم احسان ہی، اور اس کا احسان سب کو عام ہے. وسعت رحمت ہی، اور اس کی رحمت وسیع ہے. یعنی انسان اللہ پہ کب بھروسہ کر سکتا ہے؟ جب وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت یعنی کنٹرول ہر چیز پر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سب پر احسان بھی کرتا ہے اور اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، لہٰذا میں بھی اس کی رحمت میں شامل ہوں، یعنی وہ مجھے بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، شامل کر لے گا. وَتَوَكَّلَ الْأَنْبِيَاءُ فِي أَعْلَى الْمَطَالِبِ وَأَشْرَفِ الْمَرَاتِبِ. انبیاء نے بلند مقاصد اور بہت شرف والے مراتب میں اللہ پہ توکل کیا، بڑے ہائی لیول کا توکل کیا ہے انبیاء نے. وَهِيَ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فِي إِقَامَةِ دِينِهِ وَنَصْرِهِ، اور وہ ہے اللہ پر توکل کرنا اللہ کے دین کو قائم کرنے میں، یعنی دین کی خدمت میں، اور اس کی مدد کرنے میں. وَهِدَایَةِ عَبِیدِهِ، اور اس کے بندوں کو ہدایت دینے میں. وَإِزَالَةِ الضَّلَالِ عَنْهُمْ، اور ان سے گمراہی کو دور ہٹانے میں. وَهَذَا أَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ التَّوَكُّلِ، اور یہ توکل کی سب سے کامل حالت ہے. دوسرے لفظوں میں سب سے زیادہ توکل کس وقت کرنا پڑتا ہے؟ جب انسان کوئی دین کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عام طور پر اس میں وسائل کم ہوتے ہیں، مشکلات زیادہ آتی ہیں. دنیا کے کاموں میں تو بہت سے لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں نا، یعنی آپ سوچئے کہ اگر شہر میں کوئی کانسرٹ ہو رہا ہو تو کیا ہوگا؟ لوگ مہنگے سے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے، سارے کام چھوڑ دیں گے، پہنچیں گے. لہٰذا آرگنائزرز کو بھی فکر نہیں ہوتی کہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے، ان کو پتہ ہے، تو ان کو اتنا توکل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب انسان دین کا کام کرتا ہے اور ان لوگوں میں کرتا ہے جن کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، تو پھر ایسے میں انسان ڈسکریج ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھتا. مشکلات جب لوگ باتیں بناتے ہیں تو انسان کہتا ہے میں چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤں.
تو پھر ایسے میں انسان کیا چیز انسان کو آگے بڑھائے گی کہ اللہ ہے، وہ میری مدد کے لیے کافی ہے، وہ میرے کام سنوارے گا، وہ میری ضروریات پوری کر دے گا۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو دین کا فل ٹائم کام کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کے اپنے ڈے ٹو ڈے نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے ریسورسز نہیں ہوتے ان کے پاس، تو ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ بس چھوڑو اس کام کو، پھر دنیا کی کوئی جاب کر لو تاکہ کمفرٹیبل لائف گزار لو۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ مالک ہے، جو اللہ نے دیا میں میرے لیے وہی کافی ہے، اور باقی میں اپنا وقت دین کے کام میں لگاؤں، تبھی وہ قربانی کی سطح پہ کام کر سکتا ہے۔ جب تک توکل نہ ہو انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا توکل دین کے کام میں اللہ پر توکل کرنا ہے۔ وہ مجموع الدین امرانی، اور دین کا مجموعہ دو چیزیں ہیں، ان یکون العبد علی الحق، یہ کہ بندہ حق پر قائم ہو، صحیح دین کا پرچار کرے، وان یکون متوکلا علی اللہ، اور یہ کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والا ہو۔ پڑھیے فتوكل على الله إنك على الحق المبين۔ بس آپ اللہ پر توکل کیجئے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ یعنی جو بندہ سچا ہوتا ہے، صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اور ہی طرح کا یقین ہوتا ہے، پھر اس کے لیے توکل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ میں خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور وہ آتی ہے، اللہ پورا کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ والانسان آفتہ اما من عدم الہدایت و اما من عدم التوکل، اور انسان مصیبت میں تب پھنستا ہے جب نمبر ایک اس کو ہدایت حاصل نہ ہو، اسے پتہ نہ چلے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اور یا اس کے پاس توکل نہ ہو۔ یعنی جب انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا میں نے کرنا کیا ہے، اب مجھے کرنا کیا چاہیے، اور اس کام کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جس کو یہ نہیں پتا ہوتا نا وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ یا پھر یہ تو پتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہوں یہی کرنا چاہیے اور یہی صحیح طریقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو توکل نہیں ہوتا، تب وہ مصیبت میں رہتا ہے، ہر وقت انزائٹی میں، ہر وقت پریشانی میں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، یعنی طرح طرح کے وسوسے پھر اس کو گھیر لیتے ہیں۔ تو جب انسان صحیح کام کر رہا ہو، ایمانداری سے کام کر رہا ہو، چلو دنیا کا بھی کام ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہو، تو اللہ کی مدد ضرور آتی، چاہے کچھ دیر سے آئے، کیونکہ اللہ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ فَإِذَا جَمَعَ مَعَ الْهِدَایَةِ التَّوَکُّلُ فَقَدْ جَمَعَ الْإِیمَانَ كُلَّهُ، بس جب وہ ہدایت کے ساتھ ساتھ توکل کو بھی جمع کر لیتا ہے تو اس نے گویا سارے کا سارا ایمان جمع کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ وَالنَّاسُ فِي التَّوَکُّلِ مُتَفَاوِتُونَ، توکل کرنے میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، یعنی سب ایک لیول پر نہیں ہوتے، سب کا توکل ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ فَمِن مُتَوَکِّلٍ عَلَى اللَّهِ فِي حُصُولِ الْمُلْكِ، تو کتنے ہی لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں بادشاہت حاصل کرنے میں، وَمِن مُتَوَکِّلٍ عَلَى اللَّهِ فِي حُصُولِ رَغِیفٍ، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو روٹی حاصل کرنے میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وَمِن مُتَوَکِّلٍ عَلَيْهِ فِي جَلْبِ مَصْلِحَةٍ دِینِیَّةٍ أَوْ دُنْیَوِیَّةٍ، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دینی یا دنیاوی مصلحت حاصل کرنے کے لیے اللہ پر توکل کرتے ہیں، او دفع مفسدۃ دینیۃ او دنیویۃ، یا وہ دینی اور دنیاوی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ یعنی توکل کرنے والوں کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ کے بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں اس کے لیے توکل کرتے ہیں، کچھ کا بس چھوٹا کا بس ایک وقت کی روٹی مل جائے اس پہ اس کا بھی یہ توکل ہوتا ہے، کسی کا دین کے معاملے میں ہوتا ہے، کسی کا دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے۔ تو یہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا توکل کا اپنا ہی لیول ہے۔
ومن صدق توکلہ علی اللہ فی حصول شیء نالہ، اور جس کا کسی چیز کو حاصل کرنے میں اللہ پہ سچا توکل ہو، اس چیز کو ضرور حاصل کر لیتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے اور باقی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو پار لگا دیتا ہے۔ فَإِن كَانَ مَحْبُوبًا لِلَّهِ مَرْضِيًّا لَهُ كَانَتْ لَهُ فِيهِ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ، تو اگر وہ کام اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہو تو اس کا انجام قابل تعریف ہوگا۔ وَإِن كَانَ مَسْخُوطًا مَبْغُوضًا كَانَ مَا حَصَلَ لَهُ بِتَوَكُّلِهِ مُضَرَّةٌ عَلَيْهِ، اگر وہ کام ناراضگی اور بغض کا باعث ہو، اللہ کی ناراضگی کا، تو وہ اللہ پر توکل کرنے سے اس کو جو حاصل ہوا اس کا نقصان اسی پر ہوگا، یعنی وہ چیز مل جائے گی اس کو لیکن وہ نقصان دہ ہوگی اس کے لیے، یا دنیا میں یا آخرت میں۔ وَإِن كَانَ مُبَاحًا حَصَلَتْ لَهُ مَصْلَحَةُ التَّوَكُّلِ دُونَ مَصْلَحَةِ مَا تَوَكَّلَ فِيهِ، اور اگر وہ مباح ہوگا یعنی اٹس اوکے، تو توکل کرنے کا فائدہ تو اسے حاصل ہو جائے گا، لیکن جس کام کے لیے اس نے اللہ پر توکل کیا اس کا فائدہ اسے نہیں ملے گا، الا اذا استعان به علی طاعته، لیکن اگر وہ اس مباح کام سے اللہ کی اطاعت پر مدد لیتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ والتوکل عمل القلب، توکل جو ہے وہ دل کا عمل ہے۔ توکل کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، دل کی حالت کا نام ہے۔ وعلم القلب بکفایت الرب للعبد، اور یہ اس بارے میں دل کا علم ہے کہ رب بندے کو کافی ہے، یعنی کیا علم دل میں ہونا چاہیے، کیا یقین ہونا چاہیے دل میں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، کوئی اور میری مدد کرتا ہے یا نہیں لیکن رب کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ وانطراح القلب بین یدی الرب یقلبہ کیف یشاء، اور یہ کہ دل کا رب کی بارگاہ میں خود کو پھینک دینا کہ وہ جس طرح چاہے اسے الٹ پلٹ کرے۔ والمتوکل من رضی باللہ وکیلا، اور توکل کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اپنا کارساز بنا لے اور اس پہ راضی ہو جائے۔ ورضی بکل ما یفعل اللہ، اور اللہ اس کے ساتھ جو بھی کرے اس پر راضی ہو۔ وتعلق باللہ فی کل حال، اور وہ ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ کون توکل کرتا ہے، یعنی کون انسان ہے جس کے اندر توکل ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ وہ اللہ کو اپنا کارساز بنا لے، وکیل بنا لے۔ دوسرا یہ کہ اللہ جو بھی اس کے ساتھ کرے اس پہ راضی ہو جائے، یعنی پھر یہ نہ کہے کہ جو میں نے چاہا تھا وہی مجھے ملے، بلکہ اللہ جو اور چیز کوئی سامنے لیا اس پہ راضی ہو جائے، اور وہ ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے، نہیں اللہ سے مدد مانگتا رہے۔ وَالتَّوَكُّلُ أَلَّا يَظْهَرَ فِي الْعَبْدِ انزِعَاجٌ إِلَى الْأَسْبَابِ مَعَ شِدَّةِ فَاقَتِهِ إِلَيْهَا، اور توکل یہ ہے کہ بندے میں اسباب کے لیے کوئی بے قراری ظاہر نہ ہو، باوجود اس کے کہ وہ ان اسباب کا محتاج ہو۔ یعنی توکل میں اسباب ضروری ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر وہ نہیں مل رہے پورے اسباب تو بے قرار نہ ہو سکتا ہے لاسٹ مومنٹ پر کوئی سبب بن جائے۔ وَلَا يَزُولُ أَنَّ حَقِيقَةِ السُّكُونِ إِلَى الْحَقِّ مَعَ وُقُوفِهِ عَلَيْهَا، اور وہ حق کی طرف سکون حاصل کرنے کی حقیقت سے پیچھے نہ ہٹے، باوجود اس کے کہ وہ اس سے آگاہ ہو چکا ہے۔ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ مثال کے طور پر آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو جانے کے لیے آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہو گئے، وہاں خرچے کے پیسے ہو گئے، آپ کی رجسٹریشن ہوگی، آپ کی کال آ گئی، لیکن آپ کے بچے کو ابھی تک کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اب آپ کیا ہے، پریشان ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو گیا، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ بے قراری نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کرے گا، دعا کرنی چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ میرا رب ہے نا، وہ اس کا بھی انتظام کر دے گا، میرا رب مجھے کافی ہے، ہو جائے گا، ڈونٹ وری، ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، ہو جائے گا۔
اللہ نے کرنا ہے نا، اللہ کرے گا، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے پورا کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پکے یقین سے توکل کرتے ہیں اور ان کا کام ہو جاتا ہے، حالانکہ بظاہر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ لَا يُنَافِي الْقِيَامَ بِالْأَسْبَابِ، اور اللہ پر توکل کرنا اسباب کو بجا لانے کے مخالف نہیں ہے، یعنی توکل ہمیں اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتا۔ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جیسے یہاں آنے کے لیے آپ کو گاڑی چاہیے تھی، یہ سبب تھا آپ کے لیے یہاں پہنچنے کا، آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا، رات آپ کا پروگرام بنا کہ آپ نے جانا ہے، لیکن کوئی رائڈ ہی نہیں مل رہی، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے سو جاتے ہیں، اللہ ہے نا، اللہ کو انتظام کر دے گا، اور صبح اچانک آپ کے کسی دوست کا فون آتا ہے میں تمہیں پک کر لوں۔ گاڑی تو چاہیے، اسباب تو چاہیے، لیکن ایک یہ ہے کہ بے چین ہو کے، بے قرار ہو کے، ابھی تک کوئی فون نہیں آیا، ابھی تک کچھ نہیں، ابھی کچھ نہیں بنا، ہماری گاڑی خراب ہوگی، یہ ہو گیا وہ نہیں، اس انزائٹی سے باہر نکلنا ہے۔ توکل کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ بے قراری سے باہر آ جائیں، اسباب اختیار کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنا کام کرتے جائیں، کام ہو جائے تب بھی اچھا، نہ ہو تو بھی اللہ پہ اعتماد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کچھ دینا ہوگا۔ فَلَا يَصِحُّ التَّوَكُّلُ إِلَّا مَعَ الْقِيَامِ بِهَا، پس توکل درست نہیں ہوتا مگر اسباب کو قائم کرنے کے ساتھ، وَإِلَّا فَهُوَ بِطَالَةٌ وَتَوَكُّلٌ فَاسِدٌ، وگرنہ وہ بیکار اور خراب توکل ہوگا۔ تو صحیح توکل کیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں؟ اسباب اختیار کریں۔ ویری گڈ۔ وَالتَّوَكُّلُ حَالُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْكَسَبُ سُنَّتُهُ، اور توکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی اور کمانا آپ کی سنت ہے۔ فَمَنْ عَمِلَ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَتْرُكَنَّ سُنَّتَهُ، پس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر عمل کرے تو وہ آپ کی سنت کو نہ چھوڑے۔ فَمَنْ طَعَنَ فِي الْحَرَكَةِ فَقَدْ طَعَنَ فِي السُّنَّةِ، تو جو کوئی حرکت کرنے میں طعن کرتا ہے اس نے سنت میں طعن کیا۔ وَمَنْ طَعَنَ فِي التَّوَكُّلِ فَقَدْ طَعَنَ فِي الْإِيمَانِ، اور جو اللہ پہ توکل کرنے میں طعنہ دیتا ہے وہ ایمان کو طعنہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر توکل کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے کہ بس اللہ پہ بھروسہ کرو اور جا کے سو جاؤ، یہ نہیں ہے توکل۔ بھروسہ کرو اور اٹھ کے کام بھی کرو، اور اگر کوئی کہے یہ کیسا توکل ہے کہ تم اب کوشش بھی کر رہی ہو، نہیں، کوشش تو شرط ہے۔ تو توکل کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، حالات سازگار نہیں، محنت کریں، کوشش کریں، اور اگر کوئی ان کو کہتا ہے ہونا کچھ نہیں تو کہتے ہیں نہیں، ہو کر رہے گا، میرا رب کرے گا، میری کوشش اور رب کی مدد۔ وَالتَّوَكُّلُ دَرَجَتُهُ أَن يَكُونَ بَعْدَ التَّقْوَى الَّتِي هِيَ الْقِيَامُ بِالْأَسْبَابِ الْمَأْمُورِ بِهَا، اور توکل کا درجہ تقوی کے بعد ہوتا ہے، اور تقوی ان اسباب کو استعمال کرنا جن کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَحِينَئِذٍ إِن تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو ایسی صورت میں اگر وہ اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ اس کو کافی ہوگا۔ پڑھیے۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ فَالتَّوَكُّلُ، سوری ترجمہ کر دیتی ہوں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔
غیبی مدد آئے گی اس کو. فالتوکل هو التسلیم لامر الرب وقضائه مع فعل ما امر به. پس توکل سے مراد ہے رب کے حکم اور فیصلے کو تسلیم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے. والتفویض الیہ فی کل حال، اور ہر حال میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا. وقطع علائق القلب بغیر اللہ، اور غیر اللہ کے ساتھ اپنے دل کے تعلقات کو کاٹ دینا کہ اللہ کرے گا. یعنی اگر خیال بندوں کی طرف جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو ہٹا کے خیال اللہ کی طرف کرنا ہے کہ اللہ نے کرنا ہے یہ کام. وسر التوکل، اور توکل کا راز یہ ہے، ہوا اعتماد القلب علی اللہ وحدہ، دل کا اکیلے اللہ پہ بھروسہ کرنا. فلا يضره مباشرة الاسباب مع خلوب القلب من الاعتماد علیہا، پھر اسباب کے استعمال کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جبکہ اس کا دل ان اسباب پر بھروسہ کرنے سے خالی ہو. كما لا ينفعه قوله توکلت علی اللہ مع اعتماده علی غیرہ ورکونہ الیہ، جیسے کہ اس کا یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، حالانکہ وہ دل میں دوسروں پہ بھروسہ کر رہا ہے اور ان کی طرف مائل ہو رہا ہے. اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پتہ ہے نا، کہ جب ہم کہتے ہیں میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ پہ ہی کیا ہے یا لوگوں کے اوپر کیا ہوا ہے. فَتَوَكُّلُ اللِّسَانِ شَيْءٌ وَتَوَكُّلُ الْقَلْبِ شَيْءٌ، تو زبان کا توکل کچھ اور ہے اور دل کا توکل کچھ اور ہے. فقول العبد توکلت علی اللہ مع اعتماد قلبہ علی غیرہ مثل قولہ تبت الی اللہ وہو مصر علی معصیتہ مرتکب لہا. تو بندے کا یہ کہنا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا حالانکہ اس کا دل غیر اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی حالانکہ وہ اس کی نافرمانی پہ اڑا ہوا ہے اور اس کا ارتکاب کیے جا رہا ہے. تو زبان کچھ کہہ رہی ہے اور دل کسی اور طرف لگا ہوا ہے. وَالتَّوَكُّلُ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي حُصُولِ الْمُتَوَكِّلِ فِيهِ، اور جس چیز کے بارے میں توکل کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے قوی ترین اسباب میں سے ایک سبب توکل ہے. فَهُوَ كَالدُّعَاءِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَبًا فِي حُصُولِ الْمَدْعُوبِ بِهِ، یہ اس دعا کی طرح ہے جس کو اللہ نے اس چیز کے حاصل کرنے کا سبب بنایا جس کے بارے میں دعا کی جاتی ہے. یعنی سمجھا رہے ہیں وہ کہ جیسے دعا کی جاتی ہے نا، ایسے ہی توکل بھی کیا جاتا ہے. دعا بھی اللہ سے کرتے ہیں اور توکل بھی اللہ پہ کرتے ہیں. فَإِنْ قِيلَ المتوکل فیہ المدعوب بحصولہ ان کان قد قدر حصل توکل او لم یتوکل دعا او لم یدع او لم یدعو. بس اگر یہ کہا جائے جس کے بارے میں اللہ پر توکل کیا جائے اور اس کے حاصل کرنے کی دعا کی جائے، اگر اللہ نے وہ تقدیر میں مقرر کر دیا تو وہ حاصل ہو جائے گا، توکل کرے یا نہ کرے، دعا مانگے یا نہ مانگے. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ تقدیر میں ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا، نہ وہ توکل کرے نہ دعا کرے. وَإِن لَمْ يُقَدَّرْ لَمْ يَحْصُلْ، اور اگر وہ تقدیر میں مقدر نہیں کیا گیا تو حاصل نہیں ہوگا. توکل او لم یتوکل، چاہے توکل کرے یا نہ کرے. وَلَوْ تَرَكَ الْعَبْدُ التَّوَكُّلَ وَالدُّعَاءَ مَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِّمَّا قُدِّرَ لَهُ، اور اگر بندہ اللہ پر توکل کرنا اور اس سے دعا مانگنا چھوڑ دے تو وہ چیز جو مقرر کر دی گئی ہے تقدیر میں وہ اس سے فوت نہیں ہوگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں ہو جائے گا، نہ دعا کی ضرورت ہے نہ توکل کی ضرورت ہے. تو اس بندے کو کیا کہیں گے آپ؟ فَيُقَالُ، تو کہا جائے گا بقی قسم ثالث وَهُوَ الْوَاقِعُ، کہ ایک تیسری قسم باقی رہ گئی ہے اور وہ ہے حقیقت واقع، یعنی واقع ہونے والی حقیقت. وَهُوَ أَن يَكُونَ قَدْ قَضَى اللَّهُ بِحُصُولِ الشَّيْءِ
عند وجود سببہ من التوکل والدعاء، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں یہ فیصلہ کر دیا ہوگا کہ وہ چیز سبب کی موجودگی میں حاصل ہوگی، اور وہ ہے اللہ پر توکل کرنا اور دعا مانگنا۔ فنصب سبحانہ التوکل والدعاء سببین لحصول المطلوب، اور اللہ نے اس مقصد کے حاصل ہونے کا فیصلہ کیا ہے جب بندہ اس کے سبب پر عمل کرتا ہے۔ وَقَضَى اللَّهُ بِحُصُولِهِ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے توکل اور دعا دو سبب مقرر کیے ہیں۔ وَقَضَى اللَّهُ بِحُصُولِهِ إِذَا فَعَلَ الْعَبْدُ سَبَبَهُ، اور اللہ نے اس مقصد کے حاصل ہونے کا فیصلہ کیا ہے جب بندہ اس کے سبب پر عمل کرتا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلِ السَّبَبَ لَمْ يَحْصُلْ، بس اگر وہ سبب پر عمل نہیں کرے گا تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کیسے؟ یہ بات اب مزید سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کی بنائی ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ جب بندہ سبب اختیار کرتا ہے تو جو چیز اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ توکل نہیں بھی کرتے وہ بھی اسباب اختیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسباب بھی اختیار نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ کما قضا سبحانہ بحصول الشبع اذا اکل، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ جب انسان کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو آپ اس وقت یہ تو نہیں کہتے کہ اگر میری تقدیر میں ہے پیٹ بھرنا تو میں چاہے کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں خود ہی بھر جائے گا، کہتے ہیں ایسے؟ نہیں کہتے، کیونکہ پیٹ بھرنے کا تعلق اللہ نے قائم کیا کھانا کھانے سے۔ وحصول الري اذا شرب، اور جب وہ پانی پیے گا تو وہ سیر ہو جائے گا۔ فإن لم يفعل لم يشبع ولم يرب، اور اگر وہ یہ سبب اختیار نہیں کرے گا تو نہ اس کا پیٹ بھرے گا نہ اس کی پیاس بجھے گی۔ وقضى بحصول الولد اذا جامع الرجل المرأة، اور اللہ نے مرد عورت کے بعد ملنے سے اولاد کے حصول کا تقدیر میں فیصلہ کر دیا ہے۔ فإن لم يجامع لم يخلق الولد، اور اگر وہ باہم نہیں ملیں گے تو اولاد پیدا نہیں ہوگی، شادی نہیں کریں گے، آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے تو اولاد نہیں پیدا ہوگی۔ تو اولاد کے پیدا ہونے کے لیے سبب چاہیے۔ وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الارض، اور اللہ نے اناج کے اگنے کا تقدیر میں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ زمین پہ اناج اگے گا، لیکن اس کو کس کے ساتھ مشروط کر دیا؟ وإلقاء البذر فيها، اور جب اس میں بیج بویا بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الارض، یعنی اللہ نے اناج کے اگنے کا تقدیر میں فیصلہ کیا ہے جب زمین میں ہل جوتا جائے گا اور جب اس میں بیج بویا جائے گا۔ فإذا لم يفعل ذلك لم يحصل الا الخيبة، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس سے آپ کو تدبیر توکل کا معنی سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں بھروسہ بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اس کے ساتھ اسباب کا اختیار کرنا بھی۔ یہ اسباب کا اختیار کرنا تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ نے جہاں یہ تقدیر بنائی ہے کہ گندم اگے گی، وہاں یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس کے لیے یہ دو کام کرنے پڑیں گے، ہل چلانا پڑے گا اور دانا ڈالنا پڑے گا۔ ٹھیک؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توکل آپ کو محنت اور کوشش سے روکتا نہیں، بلکہ آپ کو محنت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن یہ بندہ مومن یاد رکھے کہ خالی محنت کافی نہیں، اس کے بعد اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے بھروسہ کرنا ضروری ہے، اور یہ دل کے اطمینان کا ذریعہ۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کئی نان مسلم جو ہیں وہ دعا بھی نہیں کرتے اور توکل بھی نہیں کرتے، تو پھر بھی ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ سوچ آئی ہو۔ جی ہاں، یہ سوچ آتی ہے بندے کو، ہو رہے ہیں صرف اسباب اختیار کرنے سے۔ بالکل ہوتے ہیں، اللہ نے دنیا اسباب کی بنائی ہے، بادل آئے گے تو بارش
آئے گی، بادل نہیں آئے گی تو بارش نہیں آئے گی. اب فرق کس چیز کا ہے؟ فرق یہ ہے، اور توکل کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم توکل کرتے ہیں تو ہمارے دل کا بوجھ ہٹ جاتا ہے. جب خالی اسباب اختیار کرتے ہیں تو ساری ٹینشن اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. میں کروں گی تو ہوگا، میں نہیں کروں گی تو نہیں ہوگا، میں نے اب یہ سب کچھ کر لیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، اب توکل کی ضرورت ہے تاکہ آپ پریشانی سے باہر نکلیں. توکل دل کی حالت ہے، آپ کو ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے محفوظ رکھتی ہے. توکل کا معنی یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، وہ تو آپ بھی اختیار کریں گے، نان مسلم بھی اختیار کریں گے. نان مسلم توکل نہیں کرتا، لہٰذا اس کے سر پہ ٹینشن سوار رہتی ہے، اور جو توکل کرتا ہے اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. وہ سکون کی نیند سوتا ہے بغیر سلیپنگ پلز لیے ہوئے. توکل آپ کی سلیپنگ پلز چھڑا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لیسن تو آج کا ہو گیا. میں چاہوں گی کہ اب اس کے اوپر اگر آپ کچھ ریفلیکشن دینا چاہیں کہ آج کے اس لیسن سے آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، یا آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے یا کوئی سوال سبق سے متعلق پوچھنا چاہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ویلکم. مائک دے دیجیے. اس دوران جب تک مائک جاتا ہے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر باہر سٹینڈیز ہوں گی جس پہ کیو آر کوڈ ہوگا، اس کو آپ اپنے فون سے اسکین کر لیں تاکہ آپ الہدا کے بارے میں ساری انفارمیشن لے سکیں کہ مختلف اگر آپ میں سے کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں. اسی طرح جیسے آج کا توکل کا یہ لیسن ہوا ہے، اس کا خلاصہ بھی انشاءاللہ آئے گا ہمارے چینل پر، جو میرے نام پہ چینل ہے فرحت ہاشمی واٹس ایپ چینل. اس پر آپ یہ باتیں تحریری شکل میں پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ایک چینل ہے الہدا انٹرنیشنل، اس میں کل جو پروگرام ہے اس کی انفارمیشن آپ کو آ رہی ہوگی کہ کل میرا لیکچر کہاں پر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چینل اگر آپ جوائن کر لیں تو اس سے آپ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی کہ اب اور کیا پڑھایا جا رہا ہے، کہاں جایا جا رہا ہے، تاکہ اگر وہاں آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں تو ان کو آپ بتا دیں کہ وہ بھی علم کی مجلس سے فائدہ اٹھا سکیں. رائٹ. اور کونٹری میں جو نئے کورسز ہیں ان کا آپ نے اعلان کر دیا نا. ایک فہم القرآن اردو شروع ہو رہا ہے. کب شروع کر رہے ہیں آپ؟ سپٹمبر سے. فہم القرآن انگلش شروع ہو رہا ہے. یہ دن کے 10:30 سے 12:30 تک کا پروگرام ہوگا، اور اس جو آپ کو بہت سوٹ کرتا ہے کہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے درمیان کے ٹائم پر آپ پڑھیں، اور پھر بچوں کو بھی بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں. جب بچے گھر آئیں تو آپ ان کو بتائیں کہ آج میں نے قرآن میں سے یہ پڑھا ہے، تاکہ ان کے ذہن ساتھ ساتھ صاف بھی ہوں. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا نا تو آپ بچوں کو نہیں دے سکیں گے. اگر میری جیب میں پیسے نہیں تو کیا میں کسی کو کچھ دے سکتی ہوں؟ نہیں. تو علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں، اپنے بچوں، اپنی نئی نسل کی تربیت کر سکیں. تو ماؤں کے لیے علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. تو یہ قرآن مجید کے ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پروگرام شروع ہو رہا ہے، آپ سب کے فائدے کا. انشاءاللہ اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، توکل بڑھے گا، زندگی آسان ہوگی، اور اپنی ذمہ داریاں آپ صحیح طور پہ ادا کر سکیں گے. اور سنڈے کو اسلامک اسکول ہوتا ہے، ایڈمیشنز اوپن ہے سپٹمبر 2025 کے لیے. اس کے علاوہ ہم یہاں پر سٹال لے کر آئے ہیں جس میں یہ آپ کو حفاظت کی دعائیں ملیں گی، مختلف پریشانیوں کا علاج اور ایمان کی تازگی کے لیے دعائیں ہیں، اچھے خاتمے کے لیے، دنیا سے اچھی موت اور اچھے ایمان کے ساتھ جائیں تو کیا دعائیں پڑھیں. پھر قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں تہجد میں پڑھنے کے لیے، حج عمرے پہ پڑھنے کے لیے، دوسروں کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں. پھر شفا کی دعائیں. ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی بیماری کا شکار رہتا ہے، تو یہ دعائیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی. اسی طرح یہ قیام اللیل پہ ایک کتاب ہے. جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں ان کے پاس یہ کتاب لازم ہونی چاہیے، اخلاق حملۃ القرآن، کہ قرآن پڑھنے والوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. عربی میں کتاب ہے، اردو ترجمہ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں کتاب ہے،
اگر ہم سب اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن پہ سخت پکڑ ہے. اور یہ فقہ القلوب کی وہ کتاب ہے جو اس وقت جس میں سے آپ کو پڑھایا گیا ہے. اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ہر ہفتے، یہ آن لائن بھی پروگرام ہوتا ہے، آپ کتاب رکھیے اپنے پاس اور پھر اس سے مزید پڑھتے جائیے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو کتاب پر خرچ کرنا ہے نا وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. آپ خود پڑھیں یا کسی اور کو پڑھائیں تو اس لیے اچھی کتاب کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. اب آپ کی باری ہے. جی آج کے سیشن کے بارے میں آپ نے کیا سمجھا، کچھ بتائیے. میں اس میں جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ توکل کرنے سے انسان کی پریشانی بن جاتی ہے، تو ایک اور فیکٹر جو ذہن میں آ رہا ہے آپ تصویر کیجیے گا کہ توکل کرنا ایک عبادت بھی ہوئی ہے. بالکل عبادت. اور توکل سے پڑھنا سے ایک ذریعہ بالکل اللہ پر اعتماد اور قرب. جی یہ دراصل ایک ٹرسٹ ہے اللہ پر. دنیا میں آپ دیکھیے اگر کسی بندے پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کے ریلیشن شپ اس کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ بہت اچھے ہوتے ہیں نا. جی الحمد للہ. انشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کھڑی ہو جائیں میں آپ کو دیکھنے پر. اچھا سامنے بیٹھی. ٹھیک ہے اوکے بولیے. اس کے بعد پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں لیکن کلاس ہمارے سال کلاس ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ پورا ہم سب مل کے جائیں جماعت کے ساتھ. تو اس وقت ضروری ہے کہ یہ ناممکن ہے کتنی جائیں گے بہت سہن کرتا ہے کیسے ہوگا کس طرح سے سب کو نہیں کریں گے. تو لیکن وہی جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ کے توکل اور دعا. تو الحمد للہ ہم آپ کے دعا میں بہت طاقت ہے. تو اس سے ماشاء اللہ میرے ساتھ ہیں تو ہم نے دعا الحمد للہ. اور بس ایک دوست بھی ہم نے جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں آج الحمد للہ ہم نے روزہ ہے وہ باجماعت آئے ہیں سرکت آپ سے ملاقات کرنا. اہلا وسہلا مرحبا مرحبا. وعلیکم السلام. مائک تھوڑا قریب کریے. ہاں الحمد للہ. So happy to see you here. 5 سال پہلے مجھے اللہ نہیں پتا تھا، آپ کا نہیں پتا تھا. I don't study Quran in 2020. میرے لائف میں میری نمبر لاسٹ ایئر تعلیم حدیث کی اسٹوڈنٹ کو آپ کو بالکل کلاسز کے اسٹوڈنٹ کو بھی ملا. اس طرح جو ماں باپ نے چائلڈ کے پارٹی سے وہ لکھا تھا الحمد للہ وہی آپ میں آج دیکھ رہی ہوں. اور 6 months ago میں نے اس کو پایا میں لانے کا سوچا. اسی بارے میں مجھے آپ سے ایڈوائس چاہیے تھی، مجھے آپ سے نصیحت چاہیے تھی، آپ کی دعا چاہیے تھی. اور آج کے پورے لیکچر میں آپ نے اسی بات کا احاطہ کیا کہ جب آپ دین کا کام کرنے کے لیے نکلیں تو اللہ کے توکل سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ کے توکل. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ وقت نہیں جی ڈاکٹر فرد ہاشمی in front of us الحمدللہ today. کون سا ایسا جذبہ تھا، کون سی ایسا عمل تھا، کون سی ایسی دعا تھی which had given you so much alhamdulillah success to give Allah's message to everyone around the world. I'm so amazed, I'm so impressed by your personality. Alhamdulillah, it has changed my whole life.
past 5 years were the best 5 years of my life since I've known you. And please kindly pray for me. जो मैं मिशन लेके रहती हूँ, वो भी आपका मिशन है. आप ही के मिशन को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ. अल्लाह ताला मेरी मदद करे. आमीन. अल्लाह ताला आपके सारे ड्रीम्स पूरे करे और इस रास्ते को आसान करे. ये रास्ता जहाँ एंजॉयबल है वहाँ मुश्किलात से भरा हुआ भी है, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल आसान कर देता है. इसमें आप सोचते हैं, आप कह रहे हैं कि क्या चीज़ ने यहाँ तक पहुँचाया. सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फजल, उसका इज़्न और उसकी मदद. दुआओं में अगर आप पूछें मुझसे तो मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा मैं लाहौर से आ रही थी ट्रेन पर. उस वक्त मैं 17 या 18 साल की थी. वहाँ एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था. एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में गई थी, अपनी पुप्पी भी साथ थी, और प्रोग्राम अटेंड किया था जिसमें मुझे पहली दफ़ा बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि लोगों को दीन की बात बतानी चाहिए. अच्छा, जब वापस आ रही थी तो रात का वक्त था, तो मैं ट्रेन का दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई और बाहर जंगल था, टोटल अंधेरा था, और मैं उस वक्त ये दुआएं कर रही थी कि अल्लाह, जो मैंने सीखा है और जो मैंने सोचा है आप मुझसे करवा लें, मेरे लिए रास्ते आसान कर दें. वो एक दिल के अंदर एक नीयत आ गई, जज्बा आ गया, अल्लाह पे फिर भरोसा, और फिर उसके लिए जो दीन पढ़ना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वसाइल ऐसे पैदा किए. वालिद ने इस तरीके पे पढ़ा है कि साथ साथ मोटिवेशन दी कि आपने दूसरों को भी बताना है. जब दूसरों को बताते हैं तो अपना ईमान पक्का होता है. अगर आप छोड़ देंगे तो आप भी भूल जाएंगे. तीसरी चीज ये है कि दूसरों को बताने के साथ साथ खुद उस पर अमल, और उसके साथ ये है कि थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं, इसे छोड़ना नहीं. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो चीज ज्यादा पसंद आती है जो मुस्तकिल की जाए, चाहे थोड़ी क्यों ना हो. यानी जो काम आपने शुरू किया ना, उसको करते रहना, चाहे मुश्किलात आए, चाहे कोई सपोर्ट इंसानों की मिले या ना मिले, जो करना है बस करना है. क्योंकि जब ये कह दिया कि अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है और इसका अजर अल्लाह से चाहना है, तो फिर इन मुश्किलात से क्या घबराना. ठीक है, यानी अल्लाह ताला आसानियां भी बहुत देता है, मददगार भी बहुत देता है, लेकिन मुश्किलात भी जरूर आती हैं, क्योंकि ये अंबिया का रास्ता है. ठीक है. वालेकुम सलाम. नो वरी, जैसे चाहे करें. और अल्लाह हमें को भी सब सब ये तो कि आप हासिल करो. कम से कम ये दुआ करें कि अपने बेहतर अपने रिश्तेदारों, अपने कदर जितना आपका व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, प्लीज जो भी चीजें आपने लगता है कि आप ऐसे करते हैं, और हम आपके लाइक बहुत बहुत ज्यादा मेरे इसलिए को डायरेक्टली से फॉलो करते हैं. दैट आई हैव बीन पेशेंट फील दैट को and certainly negative. So this is like alhamdulillah, bismillah, आपके पसंद है और तरह के कदम से मेरी जिंदगी टोटल चेंज हो गई. कुछ टाइम में जो गाँव में मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ज्यादा ऐसे भी होता है जैसे बहुत को आपके कुछ अलग अलग लोगों से मदद है. भैया जी. लास्ट ईयर मेरी फैमिली के साथ इंसिडेंट हुआ जिसमें मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँ. ये फैमिली दे हैव वेरी गुड एजुकेशन बैकग्राउंड. तो ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, उसमें मेरी पूरी फैमिली एक साइड पे चली गई और मैं बिल्कुल एक साइड पे आ गई. दैट इंसिडेंट वाज विद माय हस्बैंड. सो मेरे इन-लॉज जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, दे बिकम इन डिफरेंट ऐसे डिफरेंट कॉर्नर, हम दोनों सर्वाइव इन डिफरेंट कॉर्नर. यहाँ पर उस इंसिडेंट में ये था कि ये स्टार्टेड टू टेल अस कि तुम लोगों पे जादू हुआ है, तुम हम सारे पीस पास के साथ पास रहेंगे, सारे बाजार पे जाएंगे, और हमारा सिर्फ एक ही सिलसिला के साथ ये है हम इस मुश्किल वक्त से निकले कि हम अल्लाह पे दौड़ करते हैं. अब इस वक्त हमारा ये मसला इस वक्त फैमिली का हुआ, उस फैमिली के साथ जिन्होंने मुझे बेटियों की तरह हमेशा रखा,
they started to have a unseen wall. وہ ایسی wall پہ آ گئے ہیں کہ جس میں وہ میرے ساتھ ان کا ریلیشنشپ ہو نہیں رہا. I miss that kind of bonding جو تھی, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں نے ان کی اس وقت بات نہیں مانی ہے. لیکن زیادہ یہ دنیاوی معاملہ ہے جو میرے ساتھ ہوا, لیکن اس توقع کا نتیجہ میرے ساتھ یہ نکلا جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں اپنی مدد دی. ہماری اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے مدد دی جس جگہ سے ہم سوچ نہیں سکتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے میرے خامن کو مکمل شفا عطا فرمائی اس جگہ سے جس جگہ سے اس وقت یوپی میں موجود کوئی بھی بندہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس جگہ سے اللہ ہمارے لیے نظریہ بنائے گا. اور اس جگہ سے ہمیں پہلے ریفیوزل آیا, باقاعدہ لیٹر آیا کہ ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے. لیکن جب حالات ہمارے لیے بہت سخت ہو گئے اور وہ ٹائم کیا ہے جب میں نے اللہ تعالیٰ سے پرشن سے نشر کیا کہ اللہ میں رات کو ہر وقت جاگ کے تہجد ہر چیز جو کی آپ کے ساتھ بتائی تو ہمیں راستہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا. یقین جانے صرف کچھ دنوں کی بات تھی, اسی طرح سے میں دوبارہ لیٹر آیا کہ آپ آئے ہم آپ کو دیکھیں گے. اور آج 1 سال کے بعد میں ہر کسی کی اسٹوری بتانا چاہتی ہوں لیکن آپ سے بڑا کوئی نہیں. بالکل بالکل صحیح کہا. مجھے آپ سے یہ پوچھنے میں آتی ہے کہ آپ سے کس طرح چیز سے سمجھاؤں کہ میں غلط ہو سکتا تھی غلط, لیکن میں صرف اس لیے غلط پہلا آپ کو کہوں کہ اس کا مجھ سے کچھ الفاظ آپ کے پیچھے ہو میں ان کے ساتھ اس وقت کی سچویشن میں, لیکن میں رب سے آگے کسی کو کیسے رکھ سکتی تھی, کیسے کہہ سکتی تھی کہ کوئی پیر میرے لیے دعا کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہ جو شرک کا معاملہ ہے نا کہ انسانوں پہ بھروسہ کرنا اور اللہ پہ نہ کرنا اور اللہ سے نہ مانگنا بندوں سے مانگنا, یہ شیطان کا سب سے بہترین مشغلہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دو تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. اور آپ اس میں ڈٹی رہی تو آپ کو یہ مخالفت سامنے. بالکل آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق امین کہتے تھے, لیکن جب آپ نے توحید کا پیغام دیا تو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. تو کوئی نہیں, یہ بھی ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے لوگ واپس آئیں گے اور اس پر آپ اللہ سے مدد مانگیں. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. جی آپ کے پاس میں پہنچی ہوں, میں نے رجسٹریشن نہیں کروائی تھی اور میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ارینج کر رہے تھے میں جاؤں گی آپ کے ساتھ, تو وہ تھوڑی سی تھی کہ اب آپ کو باہر بیٹھنا اس کا کارڈ. میں نے کہا اللہ حالت ہے, میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی, میں سیٹوں پہ بیٹھ جاؤں گی, میں باہر کھڑے ہو کے ڈاکٹر صاحب کو تھوڑی دیر کی دیکھوں گی, لیکن میں نے جانا ضرور ہے. اور ادھر آ کے تو میں آئی ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ آ سکتے ہیں اندر. انہوں نے سب سے پہلے بیٹھ مجھے ہی باندھا. الحمدللہ. میرا آپ سے کوشچن ہے کہ قرآن پاک کا میرے تقریباً اردو آپ نے کورس کیا ہے ٹیچر شناس کے گروپ کے ساتھ بڑے سے, تو غور و فکر کا قرآن پاک میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ غور و فکر کریں, کسی بھی چیز کو ایک دم سے ایکسیپٹ نہ کریں. یعنی کوئی بات سنتے ہیں تو غور و فکر کرتے کرتے بہت ساتھ میں اپنی جامع کر جاتی ہوں, تو جس سے پھر بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. ٹیچر نے بہت زیادہ جو ہمارے ٹیچر تھے ٹیچر ہوتا انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ہماری ہیلپ کی, سمجھایا بھی, لیکن پھر بھی سم ٹائم ہو جاتا تھا کہ غور و فکر کرتے کرتے میں تھوڑا سا زیادہ آگے گزر گئی, پھر مجھے باؤنڈری سمجھ آتی. تو اس کا پوچھنا تھا کہ ہم کسی بھی چیز کو ایک دم سے ایکسیپٹ کر لیا کریں یا تھوڑا سا غور و فکر کرنا ٹھیک ہے. غور و فکر کرنا ٹھیک ہے, اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کریں. اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان پہ کریں. جی ہاں کر سکتے ہیں, اور مومن کے اندر ایک تحمل ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے عقل سے کام کرتا ہے, جلد بازی نہیں کرتا. جی بالکل کرنا چاہیے. ٹائم ہو جائے 12 بجے تو مجھے بتا دیجیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا یہ کوشچن ہے کہ ہمارے بچے جو آج کل کی جنریشن میں پہلے بھی بتایا تھا وہ دوسری کوشچن تھی. ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے والدین نا ڈیلے کر رہے ہیں بچوں کی شادی میں, خاص طور پہ جو ہے نا وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح شادی کرنی چاہیے جو خاندان میں ہو, یا پھر ذات پات دیکھ رہے ہیں کہ ذات پات دیکھنی چاہیے بچوں کی شادیوں میں. میں خود اپنے بیٹے کی شادی جو کر رہی ہوں تو میں تو اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہو میں اپنی طرف سے اسباب
پیدا کر رہی ہوں، کہ بات کر رہی ہوں آپ کے رشتوں کی بچوں کی، تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ نیک بچی ہو، مسلمان بچی ہو. یہ نہیں سوچتے اس طرح کہ صرف خاندان میں ہونی چاہیے یا ہم ان کے ساتھ. یہ تو ہم نے خود معیار بنائے ہوئے نا، یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے. اللہ نے تو ہم پہ نہیں یہ چیزیں لازم کی. بچے ہمارے بیٹھے رہے یہاں پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. بہت ہی غلط بات ہے جی، بہت ہی غلط بات. اور بچوں پہ ماں باپ زیادتی کریں، اور پھر اگر انہوں نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا تو ماں باپ کی پکڑ ہوگی. جزاک اللہ خیر. آپ ادھر دیجیے آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ہم متوقعین کی بات ہو رہی تھی نا، ہم بتا رہے جی people are called mutawakkilin because they are recognized by the characteristic of having tawakkul. This is something I understood today. Then एक mindset है, एक personality बन जाती है. जी ऐसा ही. और इसके अलावा you can today we learn to achieve or to have tawakkul. There is an element of weakness or khamzori, and when you are going through that weakness or you realize that weakness in your life, that is the time when you recognize the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the moment when you find tawakkul, when you know your level of tawakkul. The example of that is Musa alayhi salam and Bani Israel when they are standing at the river. And Musa and the people are panicking because they don't know what will happen. They're always behind them. And then Musa says, no, it's actually Allah who will get us through this. جی جزاک اللہ خیر. جی اب 12 بج گئے ہیں. ایک آدھ کو اور دے دیجیے یہاں سے ہاتھ. مختصر بات کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. بہت خوشی ہوئی آپ سے ملی. وہاں جا کر سب سے زیادہ کیا کورس کروا رہے ہیں. ہاں جی آپ کے بارے میں سارے چیزیں ہوا تو کل میں نے آپ کو لیٹر لکھا تھا. آپ اچھی لوگ تو آپ کو میں اپنی پریشانی میں میں پڑھنا چاہتی ہوں. تب آپ نے مجھے کہا تھا تو الحمد للہ میں نے وہ جوائن کیا اور میں نے 3 سال میں تفصیل آپ سے کروائی. اس سے پہلے میں نے تجربہ مکمل کر لیا تھا 5 سال میں. تو الحمد للہ میں نے بہت تیزی کے ساتھ سیکھی اور تب سے میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور میرا دل اور میرا ذہن اور میری سچ جڑی ہوئی. آپ مجھے نہیں جانتے ہیں کہ الحمد للہ ہم آپ کو جانتے ہیں. تو کوئی میرے میں کوئی شک نہیں تھی. تو وہاں پر میں نے الحمد للہ سیکھا. اس وقت ماشاء اللہ الحمد للہ بہت ساری ساتھی قرآن کی باقاعدہ کلاسز ہوتی. الحمد للہ اب ان شاء اللہ اگلے سال ہمارا جو ہے روزہ پورے کرنے کے بعد بہت سارے کرنے کا پروگرام ہے. تو یہاں لکھے گئے اچھے لوگ یہاں سے شروع ہوئے. تو اب مجھے یہاں پر لنک چاہیے تھا کہ میں کیسے سیکھوں. تو الحمد للہ یہ اللہ کی کچھ روزہ کرتے ہوئے نکلتی ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوں. اتنی ساری اتنے